الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللہ پاک کا کرم، فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا مذہب اور ایسا دین عنایت فرمایا ہے کہ جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. جو اس میں شک و شبہ کرے اس کا اسلام سے اور ایمان سے تو کوئی واسطہ ہے نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مقدس مذہب اسلام کی معتبر ہر طرح سے اعلیٰ کوالٹی کی کتاب ہے. جب وہ قرآن یہ کہہ دے کہ اس میں شک و شبہ تک نہیں ہے تو کوئی اگر شک و شبہ کرے تو ایمان سے اس کا کیا واسطہ. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں جہاں جہاں مسلمانوں کو خطاب کیا ہے ان آیات کے ارد گرد میں ایک چھوٹی سی آیت مختلف الفاظ میں یوں آتی ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن مقدس میں یہ ایک بار نہیں بارہا آتی ہے. جگہ جگہ قرآن مقدس میں اس بات کا آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن، انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ظاہری اعتبار سے ہے وہ شیطان ہی ہے. اور تقریباً کوئی ایسا نہ ہوگا، نہ اس مجمع میں نہ کوئی اس مجمع کے علاوہ سارے مسلمان جو اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ شیطان دشمن ہے. یہ بات کہنے بتانے کی ہے بھی نہیں کہ آپ کا دشمن ہے شیطان. یہ بات کہنا کوئی عقل مندی کی بات بھی نہیں، چونکہ سب جانتے ہیں شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا اللہ کے کہنے کے مطابق ہم نے شیطان کو واقعی اپنا دشمن مانا ہے یا اپنا عزیز مانا ہے. اس کی پہچان اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ کی بات ہے، ایک طرف رب کے قرآن کی بات ہوتی ہے، احادیث رسول بیان کی جاتی ہیں، فقہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حرام و حلال کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے باتیں ہیں. لہذا اب ایک طرف اللہ کی بات ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی بات ہوتی ہے، ایک طرف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرف سامنے بالمقابل شیطان کی بات ہوتی ہے. شیطان کھڑا ہوا ہوتا ہے اپنے اسباب کے ساتھ میں، اپنے آلات کے ساتھ میں، اپنی چیزوں کے ساتھ میں، اپنے گانے بجانے کے ساتھ میں، جو بھی کچھ آپ سمجھتے ہیں وہ ساری کی ساری شیطنت کے ساتھ میں شیطان کھڑا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی بات کو لیتا ہے یا شیطان کی بات کو لیتا ہے. اگر اللہ کی بات مانی ہوگی، شیطان کو کھلا ہوا دشمن جانا ہوگا تو کہہ دے گا میں اس کام کو نہیں کروں گا. اور اگر اللہ کی بات نہیں مانی ہے یا ماننے میں کچھ کمزوری ہے تو پھر وہ اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات لے لیتا ہے. ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بتاؤ؟ یہ سب آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں. صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح تک کی آپ لوگ دیکھتے ہیں. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائی اذان کی آواز اگر کانوں میں نہیں پہنچتی تو موبائل اور ساری چیزیں ہاتھوں میں تو موجود ہیں. اس کے حساب سے ہونا یہ چاہیے کہ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اب اللہ کے لیے مسجد میں جایا جائے. لیکن آدمی شیطان کی بات مان کر کے مسجد میں نہیں آتا. اور بلکہ ایک بزرگ تو یوں فرما رہے تھے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے 2 کو تو شیطان چھیڑتا بھی نہیں، 1 کو چھیڑتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 میں سے ہم کس میں آ رہے ہیں.
دو کو شیطان نہیں چھیڑتا، دو کو کہہ دیتا کہ نہیں ان کو نہیں چھیڑنا۔ سب سے پہلا وہ شخص جو شیطان کے کام میں لگا ہوا ہے، جو شیطان کے کام میں رات دن لگا ہوا ہے، جب یہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ نہیں آتا، گالیاں آتی ہے۔ جب یہ آگے بڑھتا ہے تو کوئی بھی سنت اس سے ادا نہیں ہوتی ہے، نہ یہ نماز پڑھتا ہے، نہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اللہ کی بات کرتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ کہیں بیٹھے تو اس کی زبان پر اللہ نہیں بلکہ غیبت اور چغل خوریاں رہتی ہیں، کبھی چھوٹے کی چغل خوری، کبھی بڑوں کی چغل خوری، کبھی کسی اور کی بات۔ اس کے بعد شام ہو جاتی ہے، یہ شام تک اسی طریقے سے گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ رات میں جب یہ سوئے گا تو موبائل میں اٹھ پٹانگ چیزیں دیکھ کر کے سو جائے گا۔ شیطان کہتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، یہ تو میرے کام میں لگا، اسے کیا بہتاؤں، اس کو بہکانے کی ضرورت کہاں رہ گئی؟ جو پہلے سے اس کے مشن کے اکارڈنگ چل رہا ہے، اس کے مشن پر لگاتار جاری و ساری ہے، اسے بہکانے کی ضرورت ہے کہاں؟ اسے نہیں بہکاتا شیطان، چونکہ وہ تو پہلے سے آلریڈی بہکائے میں آیا ہوا ہے۔ اب شیطان اس سے یوں کہے کہ نماز چھوڑ دے، وہ تو چھوڑ ہی رہا ہے۔ شیطان اس سے یہ کہے کہ تو غیبت کر لے، وہ تو رات دن کر ہی رہا ہے۔ جو سارے کام وہ کر رہا ہے، شیطان کیوں کہے گا اس سے؟ تو پہلا وہ شخص جس کو شیطان نہیں چھیڑتا، وہ تمام گناہوں کے اندر ملوث شخص ہے، جسے شیطان یوں کہتا ہے یہ تو میرا خاص چیلا ہے، یہ پرٹیکولر چیلا ہے، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرے کام میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا شخص یہ وہ ولی اللہ لوگ ہیں، اللہ کے بڑے بڑے ولی ہیں، جن کے چاروں طرف اللہ رب العزت کی حفاظت دوڑتی رہتی ہے، شیطان ان کے قریب نہیں لگتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے یہ اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد کام دام بھی کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے حساب سے کرتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ کھانا کھاتے ہیں دسترخوان بچھا کر کے کھاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھے، ساری زندگی ان کی اتباع سنت میں لگی ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں میں لگی ہوئی ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس کو بہکانے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو دو طرح کے لوگوں کو شیطان نہیں چھیڑتا، ایک بہت زیادہ اچھا اور ایک بہت زیادہ برا۔ اب ایک بیچ والے ہیں، آپ کا تو بتانے لیکن ہم تو ہیں ہی ایسے۔ وہ کیسے کہ صبح اٹھے اللہ اللہ کی، دوپہر کا پھر کوئی گناہ ہو گیا، پھر ظہر میں آ گئے اے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر ظہر تک لے گا اثر تک پھر کوئی گناہ ہو گیا، پھر اثر سے آ گئے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر مغرب کا گناہ کر آئے، اس کے بعد پھر مغرب میں جو ہے عشاء تک چلے گئے، اس میں گناہ کر آئے، پھر عشاء میں لیٹے اللہ اللہ کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے بعد پھر گناہ ہو گیا۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ تو تقریباً سبھی لوگ ہیں کہ آگے پیچھے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ شیطان اصل میں اس کو بہکاتا ہے۔ جب یہ انسان چلتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے، صبح میں اٹھ کر کے اللہ اللہ کرتا ہے، شیطان پریشان ہو جاتا ہے، شیطان دکھی ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ اللہ کیسے کر لیا۔ اس کے بعد یہ دن میں جیسے اپنے کام کی طرف چلتا ہے، اس کی زبان پر غیبتیں چغل خوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت آتا ہے تو اللہ کی رحمت غالب آتی ہے، اس کو مسجد تک لے کر کے آتی ہے۔ مسجد میں آیا، ظہر کی نماز پڑھی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کر لیا، اللہ نے معاف کیا، آگے بڑھا تو اثر تک پھر سے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ شیطان اس کو بار بار بہکاتا ہے، شیطان اس سے بار بار ایسے گناہ کراتا ہے، اور گناہ کرانے کے بعد فرمایا اگر یہ اللہ سے توبہ تلا کر لے تو اللہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، کیا پتا اتنا وقت ملے کہ نہ ملے، توبہ ہو نہ ہو، کیا بھروسہ؟ ابھی گناہ کر کے ہٹے تھے، ذہن میں ایک آ گیا ٹھیک ہے نماز پڑھنے جائیں گے، اثر میں توبہ کر لیں گے، اس سے پہلے کتنوں کی موت آ گئی۔ اثر کے بعد گناہ کیا، مسجد تک پہنچنے کا نوبت نہیں آئی، اس کے بعد کسی کی موت آ گئی۔ دیکھو ظہر میں بھی موت ہوتی ہے، اثر والوں کی بھی ہو رہی ہے، مغرب والوں کی ہو رہی ہے، عشاء والوں کی ہو رہی ہے، نہ پڑھنے والوں کی ہو رہی، پڑھنے والوں کی ہو رہی ہے، اچھوں کی ہو رہی ہے، بروں کی بھی ہو رہی ہے، کون بچ رہا ہے بتاؤ؟ اسی لیے فرمایا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو میرے بھائیو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے۔ شیطان ایسے بہکاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر تو کوئی پریشانی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے فلسطین کے اندر پریشانی، غزہ کے اندر، رفح کے اندر پریشانی، تم تو چین و سکون سے پڑے کھا پی رہے ہو۔ شیطان بہکاتا ہے موج کرتے رہو، ادھر کو بالکل نہیں دیکھنا، نہا دھو کر کے ان کے لیے تو دعا کرنی ہے،
کچھ نہیں کرنا. حالات وہاں آ رہے نا. ایک صاحب کہہ رہے تھے صاحب گرمی بہت پڑ رہی ہے, وشو ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے 2024 میں, وشو ریکارڈ. میں نے کہا یہ تو کم ہے جیسے ہمارے یہاں چاروں طرف مسلمانوں پر ظلم ہو گیا, پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے, لیکن آپ لوگ اس مسجد تک نہیں آ پائے. جب مسجد تک مسلمان نہ آئے تو اس عذاب کی کیا وہ کریں بتائیے؟ کیا کہیں کہ صاحب گرمی ہو رہی ہے؟ ارے جس گرمی کی بات چل رہی ہے جہنم کی گرمی ہے, اس کی گرمی کے مقابلے 70 بار اس کو ٹھنڈا کر کے دیں گے تب جا کر کے یہ بنے گی. اس لیے غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں. کبھی یہ نہ سوچنا کہ فلاں جگہ مسلمان پریشان ہے, ہم تو عیش میں ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے, وہ لوگ وہاں پر عیش کے اندر ہوں گے. پھر آپ کہیں گے ہمارے مطابق کوئی بولتا نہیں ہے, ہمارے معافی کوئی بولتا نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا, ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتا. جب تمہارا موقع تم نے اٹھائی آواز نہیں اٹھاؤ گے, آوازیں نہیں اٹھاؤ گے تو اس جہاں سے مٹ جاؤ گے. اسلام کا نام و نشان تو نہیں مٹنا, لیکن ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. اسلام کو تو جتنے لوگوں نے مٹایا وہ خود مٹ گئے, لیکن اسلام تو قیامت تک رہنا ہے. قیامت آئے گی تب جب کہ اسلام ختم ہوگا, اس کے بعد یہ قیامت ہے. کافروں پر آئے گی قیامت, مسلمان پر قیامت نہیں آتی. جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو قیامت نہیں. اس کا مطلب سارے ختم ہو گئے, اب قیامت نہیں. تو میرے بھائیو, شیطان اس طریقے سے بہکاتا, مطمئن کر, تم تو نماز پڑھ رہا ہو, ہونے تو جو ہو رہا ہے وہاں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہمارے دماغوں میں ہر وقت یہ چیز رہنی چاہیے کہ ہمارا مسلمان اگر کہیں بھی پریشان ہے, مصیبت کے اندر مبتلا ہے, تو ہمیں ہر حال سے جیسی ہم کر سکتے ہیں مدد, اس کی مدد کرنی چاہیے, چاہے دعاؤں کے ذریعے سے ہو یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری مددیں ہیں. وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی نہیں ہیں. بہرحال شیطان سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو ہر ہفتے وعدہ کر کے جاتے ہو, اور یہاں سے نکلنا نہیں. ابھی دیکھو دعا سلام کر کے جب اوپر سلام پھرے گا نا, اس کے بعد ایسے بھاگیں گے جیسے کہ پتہ نہیں کہاں تھے, اللہ رحم کرے. بھائی رک جائے کرو, نماز پڑھ کے جایا کرو. ہفتے میں ایک بار والے تو خاص طور سے سن لیں کہ کم سے کم آج کے دن آئے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ اسی نماز کو ہماری قبول کر لے اور اگلی نمازوں کی ہمیں اور توفیق دے دے. توفیق اس لیے نہیں ملتی کہ ہم ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے مطلب کیا ہوگا. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت